نشانہ بھی بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایران کی جو فضائی حدود ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، خالی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ فضائی حدود ہے ایران کی جو کہ بند کی گئی ہے، اور ابھی اس حوالے سے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ اس سیناریو میں اس فضائی حدود کو بند کیا گیا ہے۔ بالکل، اور تجزیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ ممکنہ طور پر کیا حالات بن سکتے ہیں۔ تو محمد عاطف صاحب سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کا عاطف صاحب۔ فرمائیے گا کہ کیا امریکہ میں سوچا جا رہا ہے، کیا امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے اس جنگ کو لے کے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا سوچ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے تو آج کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ جی، انہوں نے بالکل ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اپنے ایڈوائزرز کو بلا کر انہوں نے یہ جو صورتحال بنی ہے اس پر ان سے بات کی، اور یہ بھی بات کی کہ کیسے ایران سے بات چیت کی جائے، اور جو امریکہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کیسے حاصل کی جا سکے ایران کے ساتھ، اور اس میں جو ان کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسکلیشن نہ ہو، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایسکلیشن نہ ہو، اور یہی اسی قسم کی کچھ مور اور لیس جو بات چیت ہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی کی ہے اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس حملے میں بالکل شامل نہیں ہے، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے امریکہ کی، اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی امریکہ ان حملوں میں اسرائیل کی کسی قسم کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ کہا تھا کہ وہ یہ حملہ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور وہ اس کو روکنے کے لیے ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ لیکن اگین انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو سٹرائکس ایران پر اسرائیل نے کی ہیں اس میں امریکہ کی کسی قسم کی کسی سطح پر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو اس وقت ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن فورسز ہیں اس خطے میں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں خطے کے ان ممالک میں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اور گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے ایک الرٹ جاری کیا تھا اپنے تمام سٹیزنز کے لیے اور اپنے ڈپلومیٹس کے لیے بھی کہ وہ جلد از جلد ان ملکوں سے نکل جائیں۔ جی، اور محمد عاطف صاحب، اس طرح کے جب انٹرنیشنل ڈائنامکس جنم لیتے ہیں تو اس کی روٹ کازز ہوتی ہیں۔ کچھ ہی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ جوہری معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ بہرحال کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا چونکہ آپ وہاں موجود ہیں، خود براہ راست چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، امریکی کانگریس کی اگر ہم بات کریں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس حوالے سے کوئی اس سے پہلے اس تناظر میں بالخصوص اسرائیل اور ایران کے تناظر میں، اس سے پہلے ہم نے ظاہر ہے وہ معاملہ تو دیکھا ہے، غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے بات بھی ہوتی رہی ہے، نیگوسیشنز کے حوالے سے بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی ہے، بالخصوص اسرائیل اور ایران کے تناظر میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، کوئی گفتگو کی گئی ہے، یا کوئی پالیسی سٹیٹمنٹس اگر سامنے آئے ہوں؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے۔ مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے ابھی امریکہ کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، امریکی کانگریس میں اس پر بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور امریکی کانگریس میں جو ڈیفنس کمیٹی کے رینکنگ ممبر ہیں، ڈیموکریٹک ممبر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر یہ جو حملہ ہے یہ ایک خطرناک عمل ہے، اور اس سے پورے خطے کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اور بارہا امریکی ایوانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خطہ ہے مڈل ایسٹ کا، اس کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ پہلے ہی بہت خراب ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اس حملے کے بعد وہاں سیکیورٹی سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکہ کے دوست ممالک ہیں اس خطے میں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اس حملے کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اسرائیل اس خطے میں تشدد کی جو کارروائیاں ہیں ان کو بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر غزہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ غزہ میں جو کارروائیاں جاری ہیں اس کے بعد اب ایران کے ساتھ جو محاذ کھولا ہے اسرائیل نے وہ ایک خطرناک محاذ ثابت ہو سکتا ہے، اور خطے میں اور اوور آل دنیا میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس پر اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔